کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس عمل پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 110 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے بندے اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی طرف سے عطا کی گئی روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 140 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 174 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہوں گے وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے۔ وہ 4 یہ ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ البتہ سفیان کی روایت میں خلہ کے بجائے خصلہ کا لفظ ہے، معنی وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 210 وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 219